دوستو، جب بھی ہمارے دیش بھارت میں ہونے والی جنگ آزادی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان، گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ سارے کے سارے ہی نام مردوں کے ہیں۔ اگر بات کی جائے عورتوں کی تو صرف رانی لکشمی بائی ہی وہ اکلوتی عورت ہیں کہ جنہیں جنگ آزادی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ رانی لکشمی بائی کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کی اور بھی بہت ساری عورتوں نے اپنی اپنی طرح سے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت یعنی ایک ایسی ہی مہیلا کی کہانی سنانے والے ہیں کہ جس نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر سن 57 کی جنگ میں انگریزوں کی طاقتور فوج کو دھول چٹا دی تھی۔ اس بہادر عورت نے انگریزوں کی طاقتور اور بڑی فوج سے نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار مقابلہ کیا اور انگریزوں کی فوج کو اپنے شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، نہ جانے کیوں بدقسمتی سے آج اس مہان اور بہادر عورت کو اتہاس کے پنوں سے کہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اتہاس کی گہرائی میں ڈبکی لگا کر بھی اس عورت کے بارے میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس عورت کا صرف نام ہی ملے گا، یعنی وہ چیز نہیں ملے گی کہ جو اس عورت کی بہادری اور مہانتا کو دیکھتے ہوئے ملنا چاہیے تھی۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اودھ سلطنت کے حکمران یعنی نواب واجد علی شاہ کی بیوی بیگم حضرت محل کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ جو بیگم حضرت محل کو نہیں جانتے ہوں گے، اور جو بچے ہوئے کچھ لوگ بیگم حضرت محل کو جانتے بھی ہوں گے وہ صرف ان کا نام ہی جانتے ہوں گے، لیکن انہیں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ بیگم حضرت محل نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے تھے کہ جس کے بارے میں شاید ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوستو، یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب بزنس کے بہانے سے بھارت آنے والے انگریز اب دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے۔ انگریزوں کو بھارت کی کوئی ریاست تو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جایا کرتی تھی، لیکن کسی ریاست کے لیے انہیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا تھا۔ انگریزوں کی ناک میں دم کر دینے والی ریاستوں میں سے ایک ریاست اودھ ریاست بھی تھی، جس کے نواب کا نام شجاع الدولہ تھا۔ دوستو، انگریز اودھ ریاست کی مالداری کو دیکھ کر اس پر جلد سے جلد قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے نواب یعنی شجاع الدولہ حد سے زیادہ بہادر اور ہوشیار تھے۔ انگریزوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نواب شجاع الدولہ نے اپنی ریاست کو انگریزوں سے بچا کر رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب 1775 میں نواب شجاع الدولہ کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد اودھ سلطنت کی گدی پر جتنے بھی حکمران بیٹھے وہ سبھی نواب شجاع الدولہ سے کمزور ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے اب انگریزوں کے لیے اودھ سلطنت پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ دوستو، جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو اس وقت تک اودھ سلطنت بھلے ہی دکھنے میں ایک آزاد ریاست تھی، لیکن پولیٹیکل یعنی راجنیتک طور پر اس پر پوری طرح سے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انگریز باقاعدہ اپنا ایک آدمی لکھنؤ شہر میں رکھا کرتے تھے، جس کی اجازت کے بغیر اودھ ریاست میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اودھ سلطنت کی گدی پر بیٹھنے والے اب سارے ہی نواب انگریزوں کے غلام بن چکے تھے۔ انگریز ہمیشہ اودھ سلطنت کے شاہی محل پر نظر رکھا کرتے تھے۔ انہیں جب بھی یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ کوئی نواب یا پھر کوئی بھی وزیر ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو وہ اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب اودھ سلطنت کے شاہی محل میں بھی کوئی بھی ایسا انسان نہیں بچا تھا کہ جو اپنی مرضی سے انگریزوں کے خلاف جا کر کوئی بڑا فیصلہ لے سکے۔ ایسے ہی برے حالات میں 1842 میں اودھ ریاست کی گدی پر ایک نئے نواب یعنی امجد علی شاہ بیٹھے۔ امجد علی شاہ نے بھی انگریزوں سے ٹکر لینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ امجد علی شاہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام واجد علی شاہ تھا۔ واجد علی شاہ کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کا بھی بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں ہی ناچ گانا سکھانے کے لیے لڑکیوں کا ایک اسکول کھلوا رکھا تھا۔ جو لڑکی بھی اس اسکول میں پڑھا کرتی تھی اس کے نام کے آگے پری لگا دیا جاتا تھا۔ ایک دن اودھ ریاست کے شاہی محل کے اس اسکول میں ناچ گانا سیکھنے کے لیے ایک 18 سال کی خوبصورت لڑکی آئی جس کا نام محمدی خانم تھا۔ شہزادے واجد علی نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے مہک پری کا نام دیا۔ مہک پری کچھ دنوں تک تو اس اسکول میں ناچ گانا سیکھتی رہی۔ اس کے بعد شہزادے واجد علی نے اس خوبصورت لڑکی کو اس اسکول سے نکال کر اپنی بیوی بنا لیا اور واجد علی شاہ نے افتخار النساء اس کا نیا نام رکھا۔
رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادے واجد علی شاہ اور افتخار النساء یعنی مہک پری کو ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام ان دونوں نے برجیس قدر رکھا تھا۔ دوستو، اودھ ریاست کے پورے شاہی محل پر ہمیشہ نظر رکھنے والے انگریز اس افتخار النساء یعنی مہک پری نام کی عورت کو نہیں پہچان سکے اور وہ ہمیشہ ہی اس عورت کو ایک عام عورت سمجھتے رہے، لیکن ان کو اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا کہ یہ عام سی دکھنے والی عورت ہی ایک دن ان کے لیے قہر ثابت ہوگی۔ ہوا یہ کہ جب 1847 میں نواب امجد علی شاہ کی وفات ہوئی تو ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا یعنی نواب واجد علی شاہ تخت پر بیٹھا۔ نواب واجد علی شاہ نے اودھ ریاست کا نیا حکمران بنتے ہی ایک حکمران کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کو بھی نیا نام دیا اور اب افتخار النساء کا نیا نام بیگم حضرت محل کر دیا گیا۔ بیگم حضرت محل ایک ہوشیار عورت تھیں، جہاں ایک طرف نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیویاں آپس ہی میں لڑ کر اپنا وقت برباد کیا کرتی تھیں، تو وہیں دوسری طرف بیگم حضرت محل اپنے بچے کی پرورش اور اپنے محل کے باہر کے حالات جاننے میں اپنا وقت گزارا کرتی تھیں، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ہماری ریاست یعنی اودھ ریاست بہت بڑے خطرے کا سامنا کر رہی ہے، اور وہ خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ انگریز ہیں، کیونکہ انگریزوں نے اب اودھ ریاست پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ اودھ ریاست کے نواب یعنی واجد علی شاہ ان کا ہر حکم مانے، لیکن واجد علی شاہ انگریزوں کا ہر حکم ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ نواب واجد علی شاہ اور انگریزوں کے بیچ کی یہ تناتنی ایک لمبے وقت تک چلتی رہی اور آخرکار فروری 1856 میں انگریزوں نے واجد علی شاہ پر بہت سارے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں اودھ ریاست کی گدی سے ہٹا دیا۔ نواب واجد علی شاہ نے اپنے اوپر لگے ہوئے سارے الزامات کو جھوٹا ثابت کر بھی دیا، لیکن انگریز پھر بھی ان کی ایک بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ نواب واجد علی شاہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر وہ اس وقت گدی سے نہیں ہٹے تو پھر جنگ کی نوبت آ جائے گی، اور جنگ لڑنے کی صورت میں ہماری اودھ ریاست انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور ایسی کنڈیشن میں نہ صرف ہم لوگ جنگ ہاریں گے بلکہ ہمارا شہر لکھنؤ بھی برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے نواب واجد علی شاہ نے اسی وقت گدی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس طرح سے اب اودھ ریاست پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے مشورے پر نواب واجد علی شاہ نے اس نیت کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ لندن کی پارلیمنٹ میں اپنی ریاست کو دوبارہ حاصل کرنے کی مانگ کریں گے۔ نواب واجد علی شاہ نے لندن جانے سے پہلے اپنے شاہی محل میں ساری بیویوں کو یہ نصیحت کر دی تھی کہ آپ میں سے جو بھی اس محل کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نواب واجد علی شاہ لندن جانے کے لیے لکھنؤ سے پہلے بنگال کے لیے روانہ ہوئے۔ نواب واجد علی شاہ کے لکھنؤ سے چلے جانے کے بعد ان کی کچھ بیویوں نے ان کا محل چھوڑ دیا تھا، وہیں کچھ بیویاں ایسی بھی تھیں کہ جنہوں نے وفاداری دکھاتے ہوئے لکھنؤ کے محل سے نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور انہی وفادار بیویوں میں سے ایک بیوی بیگم حضرت محل بھی تھی۔ دوستو، کہنے کو تو اب اودھ ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن اودھ ریاست میں رہنے والے لوگ انگریزوں کو ذرہ برابر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ریاست میں رہنے والے سبھی لوگوں کے دل میں بغاوت کی آگ سلگ رہی تھی۔ دوستو، صرف اودھ ہی نہیں بلکہ یہ وہ دور تھا کہ جب پورے ہندوستان میں ہی انگریزوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں آگ بھڑک رہی تھی، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے کون سے پل میں کب انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے لوگ اپنی اپنی تلواریں اٹھا لیں، اور آخرکار صبر کا یہ سلسلہ میرٹھ میں جا کر ٹوٹ گیا، جہاں پر 1857 میں ہندوستان کے سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور بس یہیں سے 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ دوستو، میرٹھ میں بغاوت ہونے کی خبر ہندوستان کے جس علاقے میں بھی پہنچتی وہاں کے لوگوں میں جوش آ جایا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگ بھی انگریزوں کے خلاف تلواریں اٹھانا شروع کر دیتے تھے۔ میرٹھ سے شروع ہوئی یہ آزادی کی جنگ اب دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ہندوستان کے بہت سارے بڑے بڑے شہروں میں اب انگریزوں اور ہندوستانیوں کے بیچ جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن لکھنؤ کے لوگ ابھی بھی خاموش تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی اپنا حکمران یعنی کوئی بھی بادشاہ موجود نہیں تھا۔ بیگم حضرت محل بھی ان تمام حالات کا بخوبی جائزہ لے رہی تھیں، لیکن وہ بھی صرف اسی بات کو لے کر خاموش تھیں کہ آخر لکھنؤ کے لوگ اپنی مرضی سے کسی اپنا لیڈر بناتے ہیں۔ لکھنؤ کے تمام لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نواب واجد علی شاہ کے وارث یعنی بیگم حضرت محل کے وہ بیٹے جو ابھی بہت چھوٹے ہیں، جن کا نام برجیس قدر ہے، ہم انہیں اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں،
لوگوں کے یہ فیصلہ لیتے ہی پورے لکھنؤ میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے اپنی اودھ ریاست انگریزوں سے واپس لے لی ہے اور اب ہمارے نئے بادشاہ کا نام برجس قدر ہے۔ حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایسے حالات میں جس انسان کو بھی بادشاہ بنایا جاتا تو مانو اس کی موت کو دعوت دی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے آزادی کی خاطر اپنے چھوٹے سے بچے کی جان داؤں پر لگا دی تھی۔ نہ صرف اپنے چھوٹے سے بچے کی جان داؤں پر لگائی بلکہ انگریزوں کے خلاف لکھنؤ کی پوری فوج کی سپہ سالاری بھی کی۔ ابھی تک جو لوگ بھی بیگم حضرت محل کے بارے میں یہ سوچ رکھا کرتے تھے کہ بیگم حضرت محل ایک عام عورت ہیں کہ جنہوں نے محلوں میں ناز و نخرے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اور جن کا تلوار بازی اور گھڑ سواری سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ سبھی لوگ بیگم حضرت محل کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیگم حضرت محل کی سپہ سالاری میں لکھنؤ میں ہندوستانیوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی گئی۔ بیگم حضرت محل نے اس فوج کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی اور سب سے پہلے ان لوگوں نے اس قلعے کو گھیر لیا جس قلعے میں انگریزوں کا ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا۔ اس قلعے کو بیلی گارڈ کہا جاتا تھا۔ یہ سارا منظر انگریزوں کا آفیسر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً انگریزوں کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اب سارے ضلعوں سے ہمارا قبضہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو بیگم حضرت محل کے لیے پریشانی یہ تھی کہ انہیں ایک ساتھ دو جنگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک جنگ تو وہ تھی کہ جو انگریزوں کے خلاف وہ کھلے میدان میں لڑ رہی تھی، اور وہیں دوسری جنگ وہ تھی کہ جو انہیں اپنے شاہی محل کے اندر ہی نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیویوں کے ساتھ لڑنا پڑ رہی تھی، کیونکہ نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیویوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم انگریزوں کے ریزیڈنٹ کے قلعے پر حملہ کریں گے اور انہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے تو اس سے ہمارے نواب جو اس وقت کلکتہ میں موجود ہیں یعنی نواب واجد علی شاہ، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ محل میں موجود نواب واجد علی شاہ کی کچھ بیویاں اندرونی طور پر انگریزوں سے مل گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بیگم حضرت محل کی فوج کی خبر انگریزوں تک پہنچا دیا کرتی تھی، جس سے بیگم حضرت محل کو کافی نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بیگم حضرت محل ہر علاقے میں انگریزوں کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ 1857 میں ہی اودھ سلطنت کی طرف سے ایک قاصد دہلی یعنی بہادر شاہ ظفر کی طرف روانہ کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اس خط کے جواب میں بیگم حضرت محل اور ان کے بیٹے کی بہت تعریف کی اور اس خط میں لکھا کہ تم نے بہت کم عمر میں ہی بڑی بہادری کا کام کیا ہے، تمہارا جو پرانا علاقہ ہے تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن دوستو بدقسمتی سے یہ قاصد ابھی دہلی میں ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی انگریزوں نے ایک بار پھر سے دلی پر قبضہ کر لیا۔ اودھ سلطنت کا یہ قاصد بھی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر لکھنؤ واپس آ سکا اور لکھنؤ میں آ کر اس نے بیگم حضرت محل کو یہ پیغام دیا کہ دہلی ایک بار پھر سے تباہ ہو چکی ہے اور اب وہاں پر پھر سے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ اودھ کے محل میں یہ خبر بھی آ پہنچی کہ کانپور میں بھی انگریزوں کی فوج نے ہندوستانیوں کی فوج کو ہرا دیا ہے اور کانپور کی فوج اب بڑی تیزی کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے لکھنؤ کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے، جس فوج کے پیچھے ہی انگریزوں کی فوج بھی بڑی تیزی کے ساتھ لکھنؤ کی طرف ہی آ رہی ہے۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ انگریزوں کا قلعہ جسے بیلی گارڈ کہا جاتا تھا وہ گولوں سے چھلنی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قلعے پر ہندوستانی فوج کا ابھی قبضہ نہیں ہو سکا تھا۔ کانپور سے آنے والی انگریزی فوج کے لکھنؤ پہنچنے سے پہلے ہی ایک بار پھر سے اس بیلی گارڈ پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور ایک بار پھر سے بیگم حضرت محل نے اس قلعے پر زوردار حملہ کیا، لیکن اس بار بھی یہ حملہ ناکام رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی پورے لکھنؤ میں یہ صدائیں گونجنے لگیں کہ لکھنؤ میں بھی انگریزوں کی فوج اب ہندوستانیوں کی فوج پر بھاری پڑنے لگی ہے اور کچھ دیر کے اندر ہی انگریزوں کی فوج نے ہندوستانیوں کی فوج کو شکست دے دی۔ اس کے بعد بیگم حضرت محل کو یہ خبر ملی کہ اب انگریزوں کی فوج قیصر باغ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے قیصر باغ میں بھگدڑ مچ گئی۔ بیگم حضرت محل نے فوراً قیصر باغ کے سارے پھاٹک بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تاکہ کوئی بھی انسان قیصر باغ سے باہر نہ نکل سکے۔ لیکن دوستو اب بہت دیر ہو چکی تھی اور پوری جنگ کا ہی نقشہ بدل چکا تھا۔ پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ اب انگریزی فوج نے لکھنؤ میں بھی اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر لی تھی، لہٰذا قیصر باغ میں بھی بڑی زبردست جنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف خون ہی خون نظر آنے لگا۔ اپنے فوجیوں کو حد سے زیادہ شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بیگم حضرت محل قیصر باغ کو خالی کرنے پر راضی ہو گئیں۔
بیگم حضرت محل ایک عورتوں کے قافلے کے ساتھ قیصر باغ سے باہر نکلی۔ جو بھی انسان اس قافلے کو دیکھتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، لیکن بیگم حضرت محل نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس کے بعد وہ فوراً حسین آباد جا کر ٹھہری اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی بچی کچی فوج کو دوبارہ سے اکٹھا کیا اور ایک بار پھر سے انگریزوں کی فوج پر زوردار حملہ کیا، لیکن اس بار بھی تعداد میں حد سے زیادہ کم ہونے کی وجہ سے بیگم حضرت محل کو ناکامیابی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کے بعد بیگم حضرت محل اپنے کچھ وفاداروں کے ساتھ نیپال سرحد کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں انہوں نے بھونڈی کے مقام پر قیام کیا۔ لکھنؤ کے باقی لوگ بھی وہیں پر آ کر ٹھہرنے لگے تھے اور کچھ دنوں کے اندر ہی بھونڈی کا علاقہ چھوٹا لکھنؤ معلوم ہونے لگا تھا۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جب لکھنؤ کے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اس کے بعد بیگم حضرت محل نے ایک بار پھر یہیں پر اپنی فوج کو دوبارہ سے اکٹھا کیا اور انگریزوں پر ایک بار پھر سے حملہ کیا، لیکن بیگم حضرت محل کی یہ کوشش بھی ناکامیاب رہی۔ اس کے بعد بیگم حضرت محل حد سے زیادہ مایوس ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اب نیپال جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو بھلے ہی بیگم حضرت محل انگریزوں کے خلاف جنگ ہار گئی ہوں، لیکن مرتے دم تک انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہار کے باوجود بھی بار بار انگریزوں کی فوج پر حملہ کیا کرتی تھی۔ جنگ کے دور میں ہی بیگم حضرت محل کو انگریزوں کے گورنر کی طرف سے بہت سارے مال و دولت کا لالچ بھی دیا گیا تھا تاکہ بیگم حضرت محل اپنی یہ جنگ بند کر دیں، لیکن بیگم حضرت محل نے مال و دولت کے یہ سارے آفر ٹھکرا دیے تھے۔ نیپال چلے جانے کے بعد بھی انگریزوں نے بیگم حضرت محل کے پاس کئی بار اپنا قاصد روانہ کیا تھا اور بیگم حضرت محل سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اودھ ریاست میں واپس آ جائیں اور یہاں پر آ کر آپ اپنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر آپ اودھ ریاست میں دوبارہ واپس آئیں گی تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ آپ کی شان کے مطابق ہم آپ کے لیے ہر مہینے وظیفہ بھی مقرر کر دیں گے، لیکن بیگم حضرت محل نے یہ سارے آفر ٹھکرا دیے تھے، کیونکہ بیگم حضرت محل جس وطن کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ چکی تھیں، بھلا اسی وطن میں اپنے دشمن کی غلام بن کر کیسے رہ سکتی تھیں؟ بیگم حضرت محل نے تو آزاد ہند کے خواب دیکھے تھے، بھلا وہ مال و دولت کے لالچ میں غلام ہند میں کیسے رہ سکتی تھی؟ اسی وجہ سے بیگم حضرت محل دوبارہ کبھی بھی اپنی ریاست واپس نہیں آئی اور انہوں نے اپنی بچی ہوئی باقی ساری زندگی نیپال میں ہی گزاری اور آخرکار 1879 میں 59 سال کی عمر میں نیپال کے کاٹمانڈو میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔